بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل کی جانب سے قاری محمد اسداللہ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں میرے تمام ویورز اور سبسکرائبر اللہ تعالیٰ کی توفیق اور عنایت سے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر بیان کروں گا۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر۔ خواب میں حرم پاک دیکھنے کی مکمل 50 تعبیریں۔ کعبہ کے اندر جانے کی کیا تعبیر ہوگی؟ جانیے قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل میں حیران کر دینے والی تعبیریں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ ویڈیو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں تاکہ آپ کو اس خواب کی تعبیر اچھی طرح سمجھ آئے اور آپ اس پر عمل کر سکیں۔ تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں، غور سے سنیں۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو مکہ شریف میں دیکھے، دلیل ہے کہ کعبہ کی زیارت کرے گا اور حج پائے گا، اور اگر دیکھے کہ مکہ شریف کی طرف تجارت کے لیے گیا ہے اور حج کے لیے نہیں گیا، دلیل ہے کہ مال دنیا پر حریص ہے۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ مکہ شریف میں صلاح اور زہد کے ساتھ ہے اور عبادت میں مشغول ہے، دلیل ہے کہ دنیاوی منفعت میں ہے، اور اگر مکہ شریف کو آباد اور بھرا ہوا دیکھے، دلیل ہے کہ مال اور نعمت اس پر فراخ ہوگی، اور اگر اجڑا ہوا دیکھے تو اس کی تعبیر اول کے خلاف ہے۔ آگے بیان کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو گزارش کرنا چاہوں گا، اگر آپ نے ہمارے چینل قاری اسد آفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے نشان پر کلک کر لیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اگر دیکھیں کہ حرم کعبہ میں ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کی آفات سے امن میں رہے گا اور حج اس کو نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر دیکھے کہ بادشاہ یا کسی سردار کے حرم میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ تمام شہروں میں اس کے لیے امن ہے اور اس کو بادشاہ سے کچھ ملے گا۔ اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کو اس حرم کے اہل سے کام پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کو بادشاہ نے اپنے حرم میں خود بلایا ہے اور اس جگہ مقیم ہوا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کا کام کرے گا اور اس کو اس کام سے بدنامی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کسی ظالم بادشاہ کے حرم میں گیا ہے اس کی بھی یہی تعبیر ہے۔ حضرت ابن سیرین رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں کعبہ شریف کا دیکھنا خلیفہ کو دیکھنا ہے، اور جس قبلہ کا کعبہ ہے جو زیادتی اور نقصان کے کعبہ میں دیکھے گا خلیفہ ہوگی۔ اگر دیکھیں کہ اس نے کعبے کا طواف کیا ہے تو اس کے دین کی صلاح پر دلیل ہے اور خلیفہ راحت پائے گا، اور اگر دیکھیں کہ اس نے احرام باندھا ہوا ہے اور رخ کعبے کی طرف ہے، اس کی صلاحیت کی زیادتی پر دلیل ہے، اور اگر دیکھیں کہ اس کا مکان کعبہ ہو گیا ہے اور لوگ زیارت کو آتے ہیں، دلیل ہے کہ امانت کی حفاظت کرے گا اور عزت اور مرتبہ پائے گا۔ حضرت جابر مغربی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے، اگر بادشاہ دیکھے کہ کعبہ میں گیا ہے، دلیل ہے کہ خلیفہ سے بزرگی پائے گا، اور اگر دیکھے کہ کعبہ گرا ہے یا جلا ہے، دلیل ہے کہ خلیفہ کا حال برا ہوگا،
اور اگر دیکھے کہ اس نے کعبہ میں سے کوئی چیز لی ہے دلیل ہے کہ اس کو خلیفہ سے فائدہ ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کعبہ میں نماز پڑھی ہے دلیل ہے کہ خلفاء سے اس کا کام عمدہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ کعبے کا اصل ایمان اور مسلمانی ہے، اور اگر اپنے آپ کو کعبے میں دیکھے دلیل ہے کہ دشمن کی طرف سے شرارت سے امن میں رہے گا اور اس کی دعا قبول ہوگی۔ فرمان حق تعالی ہے جس کا ترجمہ اس طرح ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہوگا امن میں ہوگا۔ اور اگر دیکھے کہ حجر اسود کی طرف رخ کر کے بوسہ دیتا ہے دلیل ہے کہ حج کرے گا، اور اگر دیکھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زیارت کر رہا ہے یا مقام ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہے دلیل ہے کہ حج کو جائے گا اور سلامتی سے واپس آئے گا۔ اور اگر اپنے آپ کعبہ کی چھت پر دیکھے تو بد مذہب ہونے پر دلیل ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں کعبہ 4 وجہ پر ہے۔ نمبر 1 خلیفہ، نمبر 2 امام، نمبر 3 ایمان اور مسلمانی، نمبر 4 خوف سے سب طرح کا امن۔ دوستو، خواب میں کعبہ دیکھنے کی تعبیر خلیفہ اور وزیر اور رئیس ہے یا دلیل تزویج ہے۔ کبھی خواب میں کعبہ میں داخل ہونا بیداری میں اس میں داخل ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ خواب میں کعبہ دیکھنا پیش ہونے والی خیر یا آنے والی شر کے دفع ہونے کی دلیل ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ میں نماز پڑھی تو اس کو رئیس یا شریف امام کا قرب حاصل ہوگا اور دشمن سے مامون رہے گا اور خیر نصیب ہوگی۔ اگر وہ بیت اللہ میں داخل بھی ہوا تو دلیل ہے کہ خلیفہ کے پاس جائے، اگر اس سے کوئی چیز لی تو وہ خلیفہ سے کچھ حاصل کرے گا۔ خواب میں کعبہ کی دیواروں میں سے کسی دیوار کا گرنا خلیفہ کی موت پر دلالت کرتا ہے۔ اگر کوئی کعبہ میں جا کر کچھ بھی مناسک ادا نہیں کیا تو تعبیر ہے وہ اللہ تعالی کے مقرر کردہ فرائض قائم کرنے کی حالت میں مرے گا، یا تعبیر ہے کہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے گا۔ خواب میں کعبہ کی طرف نظر کرنا ڈر سے معمون ہونے کی دلیل ہے۔ اگر اس کو خواب میں مکہ کا حاکم بنایا گیا تو بیداری میں اس کو امام کے معاملہ کا آمر بنایا جائے گا۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ سے انار چرایا تو وہ اپنی کسی ذی محرم کے ساتھ بدنام ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ وہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے یا اس کے سامنے آ گیا تو وہ اپنی اصلاح کرے گا۔ اگر صاحب خواب مکہ میں مردوں کے ساتھ ہے اور وہ اس سے سوال کر رہے ہیں تو دلیل ہے وہ شہادت کی موت مر جائے گا۔ اگر کوئی خواب میں کعبہ کو اپنے گھر کے اندر دیکھے تو وہ مرتے دم تک لوگوں میں قوت و شہرت اور خداموں والا رہے گا، لیکن اگر کعبہ کو بری شکل میں دیکھے تو یہ صید منزل کے لیے اچھا شگون نہیں ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کو کعبہ پایا تو وہ امام کے ساتھ رہے گا کیونکہ کعبہ مسلمانوں کا امام ہے۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ کے اوپر نماز پڑھتا ہوا خود کو دیکھے تو اشارہ ہے وہ اسلام سے مرتد ہوگا۔ اگر کسی نے حرم میں داخل ہو کر کعبہ کی چھت پر نماز پڑھی تو وہ خیر پائے گا اور ولایت پائے گا اور ہر جگہ سے ٹیکس حاصل کرے گا، مگر بد مذہبی کے ساتھ۔ اگر کسی نے خواب دیکھا کہ وہ کعبہ کے اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے تو دلیل ہے کہ وہ سنت کی مخالفت کرے گا اور اہل ہوا کے مذہب سے داخل ہوگا۔ اگر کسی نے دیکھا کہ فرشتے نے آسمان سے اتر کر کعبہ سے ستون کو اٹھا کر دوسرے شہر میں رکھ دیا تو اگر شہر میں فتنہ واقع ہو تو حاکم وقت بھی اسی میں موجود ہوگا۔ اگر کسی نے خواب میں کعبہ کو ویران دیکھا تو دلیل ہے وہ بے نمازی ہے۔ اگر کسی نے
کعبہ میں کمی زیادتی یا اس کو اپنی جگہ سے ہٹا ہوا یا اس کو اپنے حال سے متغیر دیکھا تو اس کی تعبیر امام کے اندر ان حادثات کے وقوع پذیر ہونے سے کی جاتی ہے۔ اگر کسی نے اپنے آپ کو کعبہ کا طواف کرتے یا کوئی بھی منسک کو ادا کرتے دیکھا تو بقدر مناسک اس کے دین کی اصلاح ہوگی۔ اگر کسی نے خود کو کعبہ کی طرف متوجہ دیکھا تو دلیل ہے کہ وہ اپنے دین اور دنیا کی اصلاح کے لیے کوشاں ہے، یا دلیل ہے کہ بادشاہ کی حکومت میں شمولیت کے لیے کوشاں ہے۔ اگر کسی نے دیکھا کہ اس نے حج کے مناسک میں سے کچھ کمی کی اور سنت کے خلاف کیا تو یہ اس کے دین کی تحریف کی علامت ہے، جیسا کہ نماز میں قبلہ سے ہٹ جانے کی تعبیر بھی دینی تحریف ہے۔ اگر کسی نے اپنے گھر کے اندر کعبہ کو دیکھا اور وہ بادشاہ کا خادم بھی نہیں ہے تو دلیل ہے کہ وہ ایک شریف اور اہل خیر عورت سے شادی کرے گا، اور کعبہ نماز پر بھی دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وہ نمازیوں کا قبلہ ہے، اور کعبہ مسجد یا جامع مسجد پر دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وہ اللہ کا گھر ہے، اور ان چیزوں پر بھی دلالت کرتا ہے جس کی اقتداء کی جائے، ان کے ذریعہ ہدایت ملے، جیسا کہ اسلام اور قرآن پاک اور سنن مصحف اور عالم اور والد سردار شور والدہ وغیرہ۔ اور کعبہ جنت پر بھی دلالت کرتا ہے اس لیے کہ وہ بیت اللہ ہے اور اس کو جنت میں لے جایا جائے گا۔ کبھی اس کی دلالت حج کے موسم اور جماعت پر اور استقبال کرنے پر بھی ہوتی ہے۔ کسی نے خواب دیکھا کعبہ اس کا گھر بن گیا تو تعبیر ہے کہ بادشاہت یا علم و عمل کی وجہ سے لوگ اس کے دروازے کی طرف دوڑیں گے اور اس میں لوگوں کا ازدحام ہوگا۔ یہی خواب اگر غلام دیکھے تو اس کی آزادی کی دلیل ہوگا۔ تو دوستو، آج کی یہ ویڈیو خواب میں خانہ کعبہ دیکھنے کی تعبیر تھی۔ انشاءاللہ نیکسٹ خواب کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔